ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اس کا کوئی دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ ایک سنت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اپنے سر مبارک کا مسح فرمایا اور اس کے ہاتھ دونوں کانوں میں کا بھی اس طریقے پر کانوں کے اندرونی حصہ کا شہادت کی انگلیوں سے مسح فرمایا اور باہر کے حصے کا دونوں انگوٹھے سے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، عاشورے کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں بلا ضرورت مانگنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سوال کیا حالانکہ اس کے پاس اتنا مال موجود تھا جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ عیبدار اس پر خراش ہوگی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا صبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بہت سی رات بھوکے رہتے تھے۔ اس کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا، جبکہ ان کا کھانا عام طور سے جو کی روٹی ہوتی تھی۔ آخرت کے بارے میں پرہیزگار لوگوں کے لیے خوشخبری۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک پرہیزگار جنت کے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان کو کہا جائے گا کہ تم ان باغوں میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے دلوں کے آپسی رنجش کو اس طرح دور کر دیں گے کہ وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے۔ طب نبوی سے علاج، دبلے پن کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے والدہ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کرنے کا ارادہ کیا تو میرے دبلے پن کا علاج کرنے لگی، مگر کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ پھر میں نے تر کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھانا شروع کر دی تو میں معتدل جسم والی ہو گئی، یعنی دبلا پن دور ہو گیا۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔